بادام خرید کے بادام کھاؤ گے تو کھانے کے لیے منہ میں دانت ہیں نہیں، نہ اس سے اب پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا سکتے ہو، وہ مزہ بھی کب ہے؟ جوانی میں۔ اور اگر نقلی دانت لگوا لو گے چبانے کے لیے تو معدے میں تو دانت نہیں ہوتے، وہ تو بوڑھا ہو گیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑھاپے میں تو کھانے پینے کی صلاحیت ہی کیا ہو جاتی ہے؟ بولو نا، ختم۔ بڑھاپے میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ تو ہے نہیں، وہ تھی اولاد۔ بڑھاپے میں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اولاد کی ہوتی ہے، کہ وہ آپ کا غم دور کرے، آپ کی تنہائی دور کرے، کچھ بیٹھ کے کہانیاں سن لیا کرے آپ سے پرانی۔ اولاد ہوگی تو وہ گھر بھی دے دے گی آپ کو رہنے کے لیے، کیونکہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو 2 عدد ٹانگیں اور 2 عدد ہاتھ لے کے پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خود کمائے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو جوان ہونے دو، یہ خود کھائے گا اور خود کمائے گا۔ 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں اللہ نے اس کو اس لیے دی ہیں، یہ باپ پہ بوجھ نہیں بنے گا، خود بھی کھائے گا اور دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ اور دوسروں میں سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ والدین۔ تو الو بناتے ہیں، جیسے انشورنس دیکھ لو جو لوگ کرواتے ہیں نا، انشورنس جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر گاڑی کو حادثہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ گاڑی تو گئی۔ میں کہتا ہوں حادثہ نہیں ہوا تو کیا کرو گے؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں، کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے نقصان؟ جو آپ نے قسطیں جمع کی ہیں ہر مہینے گاڑی کی انشورنس کے لیے، وہ قسطیں آپ کی کیا ہو رہی ہیں؟ بولو نا بھائی، ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ جو قسطیں ضائع ہو رہی ہیں اس کا یقین ہے، اس کو فوکس نہیں کر رہے۔ 100 میں سے 1 گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے، اس ایک پہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ میری گاڑی کو ہوگا۔ دور میڈیا کا ہے نا، الو بنانے کا۔ میڈیا کا دور نہیں ہے، دور الو بنانے کا ہے۔ لوگ بیوقوف ہیں، کہتے ہیں میڈیا کا دور ہے، اصل میں الو بنانے کا دور ہے، چاہے میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ جب انسان کے تصور سے اللہ کا تصور نکل جائے اور آخرت میں حساب و کتاب کا تصور نکل جائے تو انسان پیسے کمانے کی مشین بنتا ہے، اس میں سے انسانیت نکل جاتی ہے۔ لہذا وہ انشورنس کے نام پہ بھی لوگوں سے پیسے لے گا۔ انشورنس کمپنیوں نے کیا ہے، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں نا پیسہ کیسے کمائیں۔ گورا سوچتا رہتا ہے، یہودی بھی سوچتا رہتا ہے یار پیسہ کیسے کماؤ۔ اب اگر وہ مسلمان علماء کے پاس آئے گا کہ پیسہ کیسے کمائیں، بولیں گے بھائی ہوٹل کھول لو، بھائی کپڑا خرید کے بیچو، کیا خیال ہے؟ بھائی گاڑیاں خرید کے بیچو، پلاٹ خرید کے بیچو۔ کہتا ہے یار یہ تو سارے دنیا ہی کر رہی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں؟ کروڑ پتی۔ ایسا کوئی ہٹو بچو طریقہ ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، اسلام تو یہی کہے گا نا، ارے سیدھا سیدھا جیسے ساری دنیا کما رہی ہے، لوگوں کو خود بھی فائدہ پہنچاؤ اور لوگوں سے بھی فائدہ حاصل کرو، جو تجارت میں ہوتا ہے، جو بزنس میں ہوتا ہے۔ لیکن یہودی دماغ کہے گا نا 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 نا، بٹورو کسی طریقے سے۔ جیسے آج کل ایک مختلف ناموں سے ایک کمپنیاں کام کر رہی ہیں لیکن ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہے۔ وہ طریقہ واردات یہ ہے، میں ایک دفعہ گولڈن کی کے نام سے کوئی کمپنی تھی یا اسی سے ملتا جلتا کوئی نام ہوگا، ایسا نہ کوئی گولڈن کی کمپنی واقعی جائز کام کر رہی ہو آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں، لیکن اس وقت وہ گولڈن کی کے نام سے کام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اب نہ کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے اب گولڈن کی کے نام سے جو کمپنی کوئی کام کر رہی ہو تو وہ صحیح کر رہی ہو۔ میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں۔
15-20 سال پرانی بات. تو ایک فتویٰ سوال آیا, کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ کمپنی اس طریقے سے بزنس کرتی ہے, کیا اس کا بزنس جائز ہے؟ وہ نیا کام متعارف ہوا تھا پاکستان میں. تو ہمارے استاذ نے مجھے ان کے لیکچر لینے کے لیے بھیج دیا کہ ان کا طریقہ سمجھو, یہ کام کیسے کرتے ہیں. میں چلا گیا, حسن اسکوائر کے قریب کہیں ان کا آفس تھا, تو وہاں ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے, ان کی کلاسز تھی کہ ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے. تو ان کے پاس کچھ جوسر مشینیں تھیں جو بجلی سے نہیں چلتی تھیں, ہاتھ سے ہی جوس نکالتی, جیسے وہ لوگوں کا جوس نکال رہے تھے زبان سے, تو وہ مشینیں ہاتھ سے نکالتی تھی. تو وہ اپنی پروڈکٹ, جو کمپنی کی پروڈکٹ تھی, اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہوگی, اور اس تقریر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ پروڈکٹ ہم سے خرید لیں 4,000 یا پتہ نہیں 5,000 روپے کی, اس کے بعد آپ یہ پروڈکٹ 5 آدمیوں کو بیچ دیں. جو حقیقت میں پہنانے کا کام ہو رہا تھا, کیونکہ اس مشین کی قیمت 5,000 تھی نہیں. 5 کو آپ نے یہ پروڈکٹ کیا کرنی ہے؟ پہنانی ہے. پہنانا تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یعنی بیچنی ہے. تو جب آپ وہ 5 کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا. پھر ان 5 میں سے ہر ایک شخص 5 کو بیچے گا. تو جب وہ آگے 5 کو بیچے گا تو اس کا کمیشن بھی, اس میں سے بھی کچھ حصہ آپ کو ملے گا. اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25 لوگوں کا کمیشن آپ کے پاس آنا شروع, یعنی بڑا زبردست دنیا کا صدقہ جاریہ. پھر وہ 25 میں سے ہر شخص 5 کو پہنائے گا, تو 25 پنجے 25 ضرب 5 625, سوری 125. تو 125 اور وہ جو پہلے ان کا کمیشن, اس میں سے بھی کچھ حصہ. تو کچھ دن تو آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. اس کے بعد جب 125 آدمی 5 کو مزید 5 کو پہنائیں گے تو 125 کو 5 سے ضرب دے دیں آپ 625. پھر 625 کو 5 سے, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین, گھر بیٹھے اور پیسے گنے بس بیٹھ کے. پھر انہوں نے ملایا کہ یہ دیکھیں, یہ گولے گنڈے کی دکان تھی ان کی, آج اللہ کا شکر ہے یہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے 5 سے زیادہ کو پہنا دیا, 5 کے بجائے 10 کو, تو یہ 625 کو آپ ڈبل کر لیں. پھر نہیں آ رہی بات. اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ قوم کا فرد نہیں ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ گولے گنڈے والا کہاں پہنچ گیا؟ آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور واقعی وہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں, کئی لوگ, اب بھی یہ بزنس بہت ہوتا ہے. تو ہم نے جب تحقیق کی, ہم نے کہا تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. یہ حرام ناجائز اس لیے کہ 500 کی چیز آپ 5,000 میں لے رہے ہو, اس امید پر کہ آگے 5 آدمی مجھ سے خرید لیں گے. نہیں خریدا تو یہ آپ کے 4,500 روپے ڈوب گئے. آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ میں گھر جا کے جوس نکالوں گا, ورنہ جوسر مشینیں مارکیٹ میں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں. آپ کو یہ کہ مزید 5 کو میں نے کیا کرنا ہے؟ پہنانا ہے. نہیں پہنایا تو 500 روپے کی مشین پہ جو آپ نے 4,500 داؤ پہ لگائے ہیں, وہ 4,500 آپ کے ڈوب گئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ ناجائز ہے, تو لوگ کہتے تھے کیسے ناجائز ہے, اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے, ہم 5 کو پہنا دیں گے. آپ پہنا دیں گے نا, جب یہ بہت بڑی تعداد خرید لے گی تو اس کو پہنانے کے لیے مارکیٹ میں لوگ ملیں گے نہیں, آخر میں جو ہوں گے وہ پھنسیں گے. نہیں آ رہی بات.
اسی وجہ سے لوگ مولویوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہ جو لبرلز لوگ ہیں نا, ان کو مولاناؤں سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کرتے رہیں, حج جس نے کرنا ہے کر لے گا. رمضان کے روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں, کر لے بھائی تو. یا اس لیے کہ جی یہ نماز پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے نماز پڑھ لیا کرو, ان کو بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو دم کروا لیتے ہیں آ کے, چلو نمازی کے دم کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, اور ہمارے جو پیسوں کے معاملات ہیں ہمیں ہماری مرضی سے کمانے بھی نہیں دیتے. تو اس وقت بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آیا, جامعۃ الرشید کا فتویٰ آیا, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ آیا, تینوں فتوے آئے کہ یہ عمل کیا ہے, یہ بزنس ناجائز ہے, اس میں ارننگ حرام ہے آپ کے لیے. کمانے والے خیر کما رہے ہیں. اب یہودی یہ کام کرے گا, انگریز یہ کام کرے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا. جب اللہ لغت سے نکلا ڈکشنری سے تو سود بھی نکل گیا اور جوا بھی نکل گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ قمار اور جوئے کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے. انما الخمر والمیسر, میسر جوئے کو کہتے ہیں, یہ رجس ناپاک عمل ہے, من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے, فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. یہ کمانے کا غیر اخلاقی طریقہ ہے اور اس میں انسانیت کو فائدہ بھی نہیں ہے. کیسینو سینٹر پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے بہت کھلے ہوئے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ جا کے, لیگل ہے, لیگل. کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی اگر پیسے داؤ پہ لگا کے اس کو اپنی خوشی سے دے رہا ہے یا اس سے لے رہا ہے تو کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ معذرت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ محنت کر کے پیسے کماؤ تو محنت برائے محنت نہ ہو. محنت تو چور بھی کرتا ہے, ڈاکو تو جان پہ کھیل کے پیسے کماتا ہے, پولیس سے لڑتا ہے وہ. اسلام کہتا ہے الا ان تکون تجارتن, کیا انداز ہے قرآن کا. اے ایمان والو, پیسے کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے, تجارت ہو تجارت, ان ترازن, وہ بھی آپس کی رضا مندی سے, اس میں بھی پہنانے والا کام نہ ہو. بزنس ہو تجارت, یہ تجارت تھوڑی ہے. تجارت کسے کہتے ہیں؟ چیز خریدی آپ نے اس نیت سے کہ مہنگی بیچوں گا پروفٹ رکھ کے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت. بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی, آپ اپنے گھر کی کوئی استعمال کی چیز مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیں, اسلام اس کو بزنس نہیں کہتا, یہ تجارت نہیں ہے. تو کوئی بھی اپنی چیز بیچ سکتا ہے, لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے تجارتی مال پہ جو بزنس کے لیے ہو. اور بزنس کی ڈیفینیشن شریعت میں کیا ہے؟ کوئی چیز آپ نے خریدی اس نیت سے کہ بیچوں گا. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے اسلام کی ٹرم میں؟ تجارت, جس کو انگلش میں بزنس کہتے ہیں. انگلش میں بزنس کا مفہوم بہت وسیع ہے. آپ کی گاڑیاں رینٹ پہ چل رہی ہیں, انگلش میں اس کو بھی بزنس کہتے ہیں, مگر اسلام میں اس کو بزنس نہیں کہتے. اسلام میں بزنس یعنی تجارت یہ ہوگی کہ گاڑی خریدی آپ نے بیچنے کے لیے, گاڑی رینٹ پہ چلوا رہے ہو تو یہ بزنس, ویسے تو بزنس ہے یہ, لیکن جو اسلام کی ایک ٹرم ہے نا تجارت, یہ وہ تجارت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تجارت ہونی چاہیے, جوا اور سود نہیں ہونا چاہیے. اور تجارت بھی عن ترازن, آپس کی مکمل رضا کے ساتھ. ترازی باب تفاعل, دونوں طرف. کیا مطلب؟ اس میں پہنانے کا عمل, یہ ذرا سی بھی دو نمبری یا چھپانے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. فقہائے کرام نے تجارت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے نکال کے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی شفافیت ہے. آج ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں, انگریز ایسے, انگریز ایسے.
بھائی وہ لیگل کام تو کرتے ہیں مگر ان کے ہاں غلط چیزوں کو ہی لیگل کیا ہوا ہے, صحیح ہے نا. وہ برائی نہیں کرتے اس لیے کہ بہت سی برائیوں کو انہوں نے برائی کی فہرست میں نکال دیا. زنا کو انہوں نے الاؤ کر دیا تو اب وہ برائی رہی نہیں ہے. عجیب بات ہے یار, برائی نہیں وہ شراب پیتے ہیں تو کیوں نہیں برا کرتے؟ ان کے ہاں وہ برا نہیں ہے اس لیے کہ شراب کیا ہے, لیگل ہے. یہ تو زیادہ بڑی برائی ہو گئی نا. سود ایک برائی ہے, جوا ایک برائی ہے, مگر اس کو کیا کر دیا, لیگل. تو اسلام نے جو تجارت کے اصول بیان کیے, آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں, کتاب الہدایہ, کتاب البیوع پڑھیں, اس میں تیسری اور چوتھی جلد مکمل معاملات پر ہے. یعنی اسلامی تاریخ میں جو اسلامی قانون لکھا گیا ہے نا, اسلامی قانون 1/4 تقریباً 1/4 عبادات پر ہے, 1/4 نکاح طلاق اور میاں بیوی کے احکام پر ہے, اور 2 حصے یعنی آدھا وہ کس پر ہے, خرید و فروخت اور معاملات پر, مالی معاملات پر. نہیں آ رہی بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یعنی آدھا اسلام جو قانونی شکل میں لکھا گیا ہے نا, جو لاز لکھے گئے ہیں, اس میں جب کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ ان میں سے آدھا صرف کس کو فوکس کر رہا ہے, پیسوں کے معاملات کو. تبھی آپ کو مفتی مارکیٹ میں آپ کو مفتیان کرام نماز کے مسائل بتانے والے ملیں گے اور طلاق کے مسائل بتانے والے بھی, لیکن تجارتی معاملات میں مسائل بتانے والے آپ کو مفتی کم ملیں گے, کیونکہ بہت بڑا حصہ ہے, اسے بہت پڑھنا پڑتا ہے. اور ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان آیا ہے بڑا زبردست, چلتا کر دینا چاہیے, پارسل کر دینی چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ مشاہدہ ہے کہ مالی لین دین کے جو مسائل ہیں اس میں حنفی علماء دوسرے علماء سے, بولو بھائی آگے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان آیا ابھی, ویڈیو کلپ ہے, اور یہ حقیقت ہے. کیونکہ فقہ حنفی میں اس پہ کام بہت زیادہ ہوا ہے, کیونکہ فقہ حنفی کی خلافتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں, تو معاملات پہ کام بہت ہوا ہے. ہم جب اسلامک بینکنگ پڑھ رہے تھے اور جدید تجارت کے جو طریقے ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے, تو کچھ طریقے ایسے ہیں جن کا ہمیں 1200 سال پہلے جو فقہاء ہیں ان کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ خرید و فروخت کے آج کل ایسے طریقے ہیں کہ جن کا ہمیں 1200 سال پہلے جو فقہاء گزرے ہیں ان کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا. کتابوں میں ذکر مل جائے تو آسانی ہوتی ہے نا کہ بھئی انہوں نے بھی لکھا ہے, حوالہ مل جاتا ہے. تو ایک عرب عالم کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے, انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا نام لیا کہ امام محمد ابن حسن نے آج سے 1200 سال تقریباً 1100-1200 سال پہلے تجارت کے اس طریقے پر بھی بحث کی ہے. طبیعت خوش ہو گئی وہ دیکھ کے کہ کیا دماغ تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے اسلامی تاریخ میں قانون کا کوئی جزیہ چھوڑا نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ اس وقت نہیں ہو رہا تھا یہ, کہ اگر یہ یوں کیا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم پیسے کیسے کما رہے ہیں, بس وہ پیسہ کمائیں گے کہ قانون اجازت دیتا ہو ملک کا. اس کو نہیں دیکھتے کہ ملک کا یہ قانون بذات خود ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے. نا 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 نا. مثال کے طور پر باپ مر جائے تو پیسہ کس کو ملنا چاہیے؟ اولاد کو. یہ نیچر بھی یہی کہتی ہے, فطرت بھی یہی کہتی ہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے.
لیکن جن کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے ان کے ہاں بسا اوقات اولاد کو پیسہ نہیں ملتا. گورنمنٹ کے بیت المال میں پیسہ چلا جاتا ہے. آپ کا پیسہ کس کے پاس چلا جائے گا؟ حکومت کے پاس, کہ اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ کس کو دینا ہے, لہذا کہاں جائے گا؟ گورنمنٹ کے پاس. کمال کر دیا. دیکھو آپ کو پہلی نظر میں اسلام ایسا لگے گا جیسے اسلام نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. پہلی نظر میں آپ گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام نے ہمیں لوگوں کی غلامی سے بچایا ہوا ہے. اور جو حکومتیں سیکولر ہیں, لبرل ہیں, انہوں نے اپنا غلام عوام کو بنایا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے, ایک ایک چیز میں انسانیت کو غلام بنایا ہوا ہے انہوں نے. اسلام نے انسان کو حکومتوں کی غلامی سے بھی نکالا ہے. تو آپ دیکھو, جب حکومت کی غلامی سے ہمیں نکال لیا تو پھر کسی دوسرے کا غلام کیسے بنائے گا؟ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے, مقتول کو قتل کرنا یا چھوڑ دینا
یہ کلچر. آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا, انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے, سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گیا. تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی, اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی, عورت کی آزادی, کماؤ, جاب کرو, مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد؟ آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے, ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا, ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا, اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ. نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے کے نا بہت مشہور کر دیا ہے, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا؟ اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی. وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا, اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکویلٹی نہیں ہے اسلام میں, ہیں جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکال لیں تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا,
ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسا ہی کوئی چٹکلا سنا دیا تھا, جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں, کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم, 2 بہت 3 ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ. تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں, چاہیے نا. ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے, تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں, اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو ایتھیس اور خاتون ہیں, وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو, مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے, آزاد ہے, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہے, دونوں پیرلل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ یہ کلچر. آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, یہ کلچر. آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے, سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گیا. تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی, اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی, عورت کی آزادی, کماؤ, جاب کرو, مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد, آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں
بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا, ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا, اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ, نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے کے نا بہت مشہور کر دیا ہے, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا؟ اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی. وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے؟ غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا؟ ختم. اچھا اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکولیٹی نہیں ہے اسلام میں, ہیں جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکال لیں تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا. ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسا ہی کوئی چٹکلا سنا دیا تھا, جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم, 2 بہت 3 ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ.
تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں, چاہیے نا. ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے, تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں کم. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں, اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو ایتھیس اور خاتون ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو, مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے آزاد, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہیں, دونوں پیرالل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے گھر بس, اس کو زندگی تباہ. تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے, 3 دفعہ منہ سے بولو ختم. لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا, اور مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق. یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی, اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی, جو اس کو بھی محافظ, اس کے بچوں کا بھی محافظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر, اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے, تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور فقہاء اس کی حکمت, بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج, شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے, اس کو احساس ہوگا اس کا, عدت گزارے گی تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی, ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے. رہا یہ کہ اتنی بڑی, وہ میرا ٹاکرا ہو تو میں اس سے بات کروں گا نا, میرا ٹاکرا ہوا نا اس خاتون سے تو میں اس کو یہ پھر دلیل دوں گا, ہو سکتا ہے یہ دلیل اس تک پہنچ جائے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اسلام نے اس نعمت کو ختم کرنے کو اتنا آسان, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں, کیوں بنایا کہ بس 3 دفعہ 20 سال کے رشتے 3 دفعہ زبان سے لفظ بولا اور ہمیشہ کے لیے ختم, اتنا آسان کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ 2. پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الفاظ کی بہت اہمیت ہے. اسلام آپ کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو ویلیو دیتا ہے, لہذا اسلامی معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر کامیاب ادارے میں یہی اصول ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ریورس نہیں ہوتے, ورنہ ایک بھیڑ چال چل جائے, بھیڑ چال والا نظام ہوگا. فوج میں کوئی جونیئر اپنے آفیسر کو 3 فحش گالیاں نکال دے کھڑے کھڑے ہیں بھائی. ایک عام رنگروٹ سے کوئی بریگیڈیئر ملنے کے لیے آیا ڈیوٹی کے دوران, اور وہ اپنے بریگیڈیئر کو کیا کہے 3 دفعہ کوئی بھاری بھرکم گالیاں نکال دے, ہیں ایک ہی کافی ہو جائے گی, اسی کے پہ وہی اثر ہوگا جو 3 کے بعد ہوتا ہے. کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی کی چمڑی ادھیڑ دیں گے اس کی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اب وہ کہ غصے میں تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے, سر ایکچولی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا, ایکچولی میں بہت طیش میں آ گیا تھا, اتنی دیر سے پریڈ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں, ایکچولی میں یہ, اور زبان سے 3 الفاظ ہی تو نکلے, 3 بھی نہیں ایک ہی نکلا ہے نا, تو کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا سائڈ پہ آ جا, وہ کیا کہے گا اس کو ذرا چھاؤں میں لے جاؤ. وہ کہے گا آج تک فوج کی تاریخ میں ایسا کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلا, اور جس سے ہر نکلا ہے تو اس کا بیڑا بھی غرق ہوا ہے. وہ یہ اتنے سارے جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا, حالانکہ یہ بھی دھوپ میں کئی گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ زبان سے لفظ نکلے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کو پتا ہے. کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے
دوبارہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل رہے گا؟ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے. ان کو پتا ہے بھائی یہ باپ کو گالی جو ہے نا یہ ہلکی بات نہیں. جتنا بھی غصہ آئے مارے بھی کھا لیتے ہیں, ابا کو گالی نہیں دیتے ہوں گے جو بہت ہی گھٹیا اور غیر خاندانی لوگ ہیں, کہ نارملی نہیں ہے یہ ایسا. پٹتے ہیں, ماؤں سے بھی پٹتے ہیں, باپوں سے بھی پٹتے ہیں, اس لیے کہ اس لفظ کے میننگ معلوم ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس کے اثرات خطرناک نکلیں گے. ایک دفعہ بھی گالی نہیں دی جاتی, اور جو دیتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, سوچ سمجھ کے بولو. دوسری بات کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اسلام کا یہ نظام غلط ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ 20-25 سال پرانے رشتے, اتنے بچے بھی ہو چکے ہیں, صرف 3 لفظ زبان سے بولے اور وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. فرض کر لو اسلام کا یہ سسٹم کیا ہے, غلط ہے. تو ظاہر ہے پھر جو لبرل لوگوں کے پاس سسٹم ہے وہ صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے کہ عدالت سے کیا لو, عدالت علیحدگی کرے گی, مرد کو رائٹ نہیں ہے. تو ہم دونوں سسٹم میں تقابل کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کہ طلاق کا ریشو کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہے اور کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں کم ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں سب سے کم طلاق کا ریشو مسلمانوں میں ہے, حالانکہ طلاق سب سے آسان ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کا ریشو ہندوؤں اور گوروں میں ہے, حالانکہ ان کے یہاں طلاق دینا مشکل ہے. جن کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے ان کے ہاں ریشو زیادہ, جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں ریشو کم. اس کا مطلب آپ کا سسٹم دیکھنے میں اچھا ہے, حقیقت میں اچھا نہیں ہے. ہمارا دیکھنے میں اچھا نہیں ہے, گہرائی میں جاؤ گے پتا چلے گا بہت اچھا ہے. اور جو اس سسٹم میں آپ کو خرابی لگ رہی ہے نا, یہی خرابی اس کا حسن ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے طلاق, اس لیے کہ مرد کو پتا ہے کہ 3 دے دی تو ریورس گیئر نہیں ہے. یہی چیز مرد کو طلاق دینے سے روکتی ہے. اور آپ کیا پتا ہے 10 دفعہ عدالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے, 10 دفعہ عدالت میں طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہی چیز آپ کو ڈیورس پر مجبور کرتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ارے مشاہدے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے. دیکھو 1-2 آدمی ہیں, 2 مریض. ایک مریض کو حکیم نے کہا, دونوں باریک دبلے, ایک مریض کو حکیم نے کہا کہ اس کو خربوزہ کھلاؤ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. دوسرا حکیم کہہ رہے نہیں خربوزہ نہیں, اس کو سیب کھلاؤ. اب دونوں حکیموں کا کیا ہو گیا, اختلاف. اب آپ نے خود ریسرچ شروع کی کہ یار ان دونوں پیشنٹ کو خربوزے سے صحیح ہوں گے یا سیب سے صحیح ہوں گے. تو آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا, سیب میں کیا ہے, خربوزے میں کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے, اس کی بیماری سے کون سا پھل زیادہ میچ کر رہا ہے. بڑے لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد آپ نے سیب تجویز کیا. فار ایگزامپل, مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں. اب آپ نے وسیم کو سیب کھلا دیا, وہ اور باریک ہو گیا. خربوزے کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق نہیں تھی, بلکہ جتنی تحقیقات گوگل پہ آپ نے سرچ کی اس سے لگتا تھا کہ خربوزہ فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, گورنمنٹ نے پابندی چونکہ نہیں لگائی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اور کمزور کر دے گا آپ کو, لیکن وہ آپ نے سلیم کو کھلایا, اس سے وہ کیا ہو گیا, صحت مند. تو آپ کہو گے رپورٹیں گئیں, بولو بھائی تیل لینے. اگر کوئی کہے نا اب سلیم نے خربوزہ کھایا تو صحت مند ہو گیا, سیب کھایا تو دبلا ہو گیا. اب جتنے بھی حکیم ساری رپورٹیں لے کر آئیں گے, یار خربوزے سے یہ نہیں ہوتا, اصل میں تو تمہیں سیب وہ کہے گا ان رپورٹوں کو اپنے پاس رکھو. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاندانی ہے, نمبر 1 ہے. اتنا برداشت کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جتنا ہم اپنی بیویوں کو, مسلمان مرد یعنی ہم سے مراد, برداشت کرتے ہیں. وہ میں گھر میں بھی بیان جاتا ہے نا, بولیں گے اچھا یعنی ہم سے مراد ہم سب. غلطی سے ہم نکل گیا تھا, آپ بھی شامل تھے اس میں. اتنا دم کسی میں آج کل نہیں ہے. سروے کرو پتہ چلے گا.
جتنا بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں باپ شوق سے پالتا ہے نا, بیٹیوں کا غم اٹھاتا ہے, گوروں میں اور ہندوؤں میں یہ دم نہیں ہے, ان میں بھی چند ایک ہی ہیں, میجورٹی نہیں ہے. لڑکیوں کو پیدا بھی کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں, ان کی شادیوں کا بھی انتظام, ان کی ساری ٹینشن لیتے ہیں, نہ پیدائش سے روکتے ہیں, یہ بھی نہیں کرتے, یہ جرم بھی نہیں کرتے. ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہیں, مگر جو ویمن رائٹس پہ سب سے زیادہ چیختی ہے نا, اپنے گھر بیٹی پیدا ہونے پہ سب سے زیادہ وہ روئے گی پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں خوشی مناتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے بتایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنت لہ بالجنہ, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. آپ چونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں, لہذا جنت آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. آپ کو بیٹی کے پالنے پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, لہذا آپ جتنا مرضی ویمن رائٹس پہ چیخو چلاؤ, بیٹی پہ آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوگے. بیٹیوں پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. 3 ضمانتیں تو تم نے اکٹھی کر لیں. او بھائی کہیں جاب جاتے ہو نا, جاب کے لیے, تو کچھ پوا ہوتا ہے نا, سفارش ہوتی ہے. ایک آفیسر کی سفارش مسترد کر دی, دوسری لے آئے گا آدمی, تیسری لے آئے گا, تو کسی نہ کسی کی تو چلے گی نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کچھ بھی نہیں کریں. جنت میں جانے کے سارے اسباب اختیار کرے انسان, جہنم سے بچنے کے سارے اسباب اختیار کرے. اسباب تو سارے اختیار کرنے. اب قیامت میں کون سا تکا لگ جائے؟ بہت سو کی بیٹیاں بخشوا دیں گی ان کو. حدیث کے الفاظ دیکھو, جس نے بیٹیوں کی کفالت کی, کن لہو, کیا الفاظ ہیں یار, کن لہو حرزم من النار. فرمایا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی, رکاوٹ بن جائیں گی. کہ یہ نہیں ہے اللہ, یہ نہیں ہو سکتا. حرزم من النار, رکاوٹ بن جائیں گی. آپ کسی رکاوٹ کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کہتے ہیں آپ کا ٹریک تو وہی ہو, جاؤ اس طرف رہے ہوں. جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی گلی میں, مڑنا ہوتا ہے, آپ کی نیت یہی ہے اسی گلی میں گھسنا ہے, لیکن بیریئر لگا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار چاہتا تو ہوں مگر اس بیریئر کی وجہ سے نہیں جا سکتا. کیا مطلب؟ وہ گناہگار باپ جو اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اس نے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں, عمل اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم. لیکن بیریئر کس کا ہوگا؟ بیٹیوں کا بیریئر ہوگا جو اسے روک دیں گی. تو ویمن رائٹس, بہت میڈیا پہ بکواسات کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف. بہت کچھ لبرل لوگ اسلام خواتین کے حقوق کے نام پہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور وہ محترمہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ اسلام نے عورت پہ اتنے ظلم کیے, مگر پھر بھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان میں عورتیں اسکارف لیتی ہیں اور مذہب کو فالو کرتی ہیں. یہ صرف برین واشنگ ہے. ان مولویوں نے عورتوں کا برین کیا کر دیا ہے؟ واش کر دیا, کہ ان سے سارے حقوق چھین کے بھی ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیسا زہر گھولا جا رہا ہے, کیسا زہر گھولا جا رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سوال ہوتا ہے نا, پھر بھی اتنی عورتیں, جب اسلام نے عورت پہ اتنا ظلم کیا ہے, اس کو مرد کے ماتحت بنا دیا اور مرد کے خرچے پہ پل رہی ہے. مرد کے خرچے پہ پلنا یہ ظلم ہے ان کی نظر میں. کسی اور کے خرچے پہ آپ اگر پلتے ہو تو ظلم ہے یا مزے ہیں؟ مزے ہیں بھائی. پھر اولاد کا خرچہ بھی باپ پہ مت ڈالو. بولے ظلم ہے, اسلام نے جو باپ کو کہا ہے کہ بچوں کو کھلائے گا, نا 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 نا, بچے خود کمائیں گے یا گورنمنٹ دے گی ان کو. تو میرے بھائی اسلام میں جو آزادی ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نظر, بولو بھائی, نہیں آئے گی. اسلام نکاح طلاق کے معاملے میں گورنمنٹ کی مداخلت برداشت, بولو بھائی, کہتا ہے یہ پرسنل معاملہ ہے, اس میں عدالت کو ٹانگ اڑانے کی اجازت, عدالتیں جو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں, اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی بیوی عدالت چلی جائے, جج صاحب فوراً خلا پکڑا دیں گے. یہ آزادی ہے, یہ غلامی ہے,
یہ گورنمنٹ کی غلامی ہے کہ جو مہر آپ نے خرچ کیا ہے بھائی, آپ نے اس کو اپنے گھر میں تحفظ دیا, اب وہ جج کی مرضی سے آپ کے نکاح سے نکل گئی, تو یہ آزادی تھوڑی ہے, یہ تو آپ کو حکومت کا غلام بنا دیا کہ آپ اپنی بیوی کے مالک بھی نہیں ہو. آپ کہہ سکتے ہو بیوی کو بھی تو آپ کا غلام بنا دیا, نہیں بنایا, صرف نکاح کے معاملے میں ماتحت بنایا ہے, غلام نہیں بنایا, ماتحت بنایا نکاح کے معاملے میں, کہ چونکہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں لہذا کچھ چیزوں کی اطاعت آپ نے کرنی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کا غلام بنایا؟ اللہ کا, اور رائٹ انسانوں کو دیے ہیں, حکومت کو رائٹ حکومت سے چھینے ہیں. اب ہر معاملے میں آپ دیکھو, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیتے ہیں, آپ متعین کر دیں. آپ نے فرمایا نا 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 نا, ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے. جس چیز کو اللہ نے سستا کرنا ہوتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے, جس چیز کو اللہ نے مہنگا کرنا ہوتا ہے اس کو بولو کم کر دیتا ہے. چیزوں کی قیمتیں بھی اصل اصول یہ ہے, کہیں ظلم ہو رہا تو ایک الگ بات ہے, چیزوں کی قیمتیں بھی گورنمنٹ متعین اسلام میں نہیں کر سکتی, اصل حکم یہ ہے, وہ مجبوری کے احکام الگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو تجارت میں آزاد چھوڑ دو, اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق دے گا. یہ جو ٹیکس کا نظام, انتہائی غلیظ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے, جس کا نہ سر نہ پیر, یہ وہ ٹیکس ہے جو ونس اپون اے ٹائم جو بادشاہی دور تھا نا, جو غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جاتے تھے, اب اس کو لیگل کر کے نکالا جا رہا ہے, بلیک منی اور وائٹ منی کا نام دے دیا. میں آسٹریلیا میں تھا, ہمارے ایک دوست کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک, میں نے کہا بچتا کتنا, کہتے 43% گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے. واہ 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 واہ, یعنی آدھی تنخواہ گورنمنٹ لے رہی ہے ٹیکس میں, لیکن ملک ہے بڑا انسانی حقوق کا علم بردار, جہاں غریبوں کا بڑا خیال کیا جاتا, بڑا امن, بڑا زبردست. ابو بھائی امن تو قائم ہوگا, یہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری تھوڑی پوری کر رہی ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, آپ, بس ختم کر رہا ہوں بات کو, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ 50 لاکھ روپے کما رہے ہو, آپ نے مجھ سے آ کے کہا یار مفتی صاحب 50 لاکھ تو کما رہا ہوں, گھر میں ہر وقت ڈکیتی کا ڈر ہوتا ہے, تو میں کہوں گا یار 20-30 ہزار کا گارڈ رکھ لو, یہی کہوں گا نا, کیا ہو گیا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ مجھے دے دو, سیکیورٹی تمہاری میرے ذمے ہے. اب کیا ہے کہ میں نے آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کیا, آپ بڑے خوش کہ پاکستان میں لوگ سیکیور نہیں ہیں, الحمدللہ میں اپنے گھر میں سیکیور ہوں, مفتی صاحب کو 25 لاکھ دے رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے 25 لاکھ آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اس کا مطلب آپ سے بڑا مکھنچو آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکو آپ سے کتنے چھین لیتا, 1 مہینے کی تنخواہ چھین لیتا نا. ابے آدھی تنخواہیں جن ملکوں میں ٹیکس میں جا رہی ہیں, یہ کوئی انسانیت ہے؟ اسلام حکومت کے لیے عوام کے 1 روپیے کو بھی حلال نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو انتہائی شدید مجبوری میں, ایسی مجبوری جس میں مفاد عامہ ہو, تو جتنی ضرورت اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ. بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کا اجتماعی مفاد ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ٹیکسوں کا نظام دیکھ لو, پوری دنیا میں دبا کے کھا رہے ہیں اور بے روزگاروں کو کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں بے روزگاروں کو بھی پیسے ملتے ہیں, تو اپنے جیب سے دیتے ہو؟ جو کما رہے ہیں محنت کر کے, اس سے آدھے لے کے اس مکھنچو کو تم نے پکڑا کے کیا احسان کر دیا میرے بھائی. نہیں آئے گی سمجھ میں, رہنا تو نہیں آئے گی سمجھ میں. چلیں پھر نماز کے بعد مسائل کا سیشن ہوگا, شاید اس میں کچھ سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں نے ٹیکس کے بارے میں بیان کیا ہے نا, یہ سارا نظام کیا ہے؟ غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا, نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے, لیکن یہ نظام صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اسلام میں, اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے
کہ اس کا کام ہے مینجمنٹ. جیسے میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, بس ناجائز تجارت نہ ہونے دو, لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. اس ٹائپ کی تو حکومت نگرانی کرے گی, کوئی حرام چیز نہ بک رہی ہو, شراب خانے نہ کھول کے بیٹھ جائیں. باقی جو بھی تجارت ہے کچھ بھی کوئی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا. یعنی اس میں بزبان حال ہم اس کی حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو زیادہ فری کرانے کی اجازت, کہ آپ زیادہ لوگوں کے روزی کے ٹھیکیدار بولو بھائی نہ بنے, زیادہ فنٹر نہ بنے, کیونکہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں, زمین سے چیزیں پیدا ہوں گی, ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس سے روٹی کمائے گا اور اس کو بھی کمانے کا موقع دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس میں نہ ٹیکس آ رہا ہے درمیان میں, نہ کچھ اور, نہ گورنمنٹ چیزیں متعین, قیمتیں بھی نہیں متعین کر سکتی. اصول یہی ہے. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو, جیسے کہ بعض جگہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے آٹا پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اسٹاک کر کے پتہ چلا وہ سونے کے بھاؤ پہ بیچنا شروع کر دیا اس نے, تو یہاں یہ ظلم کا خطرہ ہوگا. پہلے تو لوگوں کو اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے, کھلی اوپن مارکیٹ ہے, جس نے جس ریٹ پہ جانا ہے اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں کہ ریٹ متعین کرے, لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. بینک میں آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی, وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. تو عمران خان نے کیا کیا تھا, ٹیکس کے نظام کو اچھا بنانے کی کوشش کی نا, اس سے فیصل آباد کے تاجروں کا بیڑا غرق, نوالے چھن گئے, روڈ پہ آ گئے بیچارے. یہ اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے, صحیح ہے نا, گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین, جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, تنخواہ ہے, تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ, صحیح ہے نا. اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے, حالانکہ یہ ظلم ہے. صحیح ہے نا. یہ کیا ہے؟ اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے, وہ بھی تنخواہ پہ نہیں, سال میں صرف 1 مرتبہ. نہیں آ رہی بات؟ سال میں صرف 1 مرتبہ, اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, 4 چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے, سونا بڑھتا ہے, چاندی بڑھتی ہے اور کیش. اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا, زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے, کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا صاحب؟ غریبوں کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے, تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں. بینک پتہ نہیں, وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا, گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو بانٹنا کہتے ہیں وہ لوگ. بھائی اس کو مائک کو صحیح کریں, کھانا جو ہے نا اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں. ٹھیک, خیر کچھ نہ کچھ بٹتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر, تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے, اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی, ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو, بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس تو روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم دیکھو, یا تو میں بیوقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بیوقوف ہے, اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو آپ گاڑی منگواؤ, 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی, پڑے گی کتنے کی؟ کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو؟ ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے
کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں, گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے بہت سے دلائل میں, اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے, مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں, اتنی فری پھوڑ کی گاڑیاں دبئی کی طرح. دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے, یہ پاکستان ہے کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہو یہ ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو. نہیں آ رہی بات. تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں آ رہا, مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا بنا دوں گا نہیں. 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں, اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے. صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے, جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے دماغ میں وہی ٹیکس 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 چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا زیرو تھا, پتہ ہے آپ کو. جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا؟ زیرو. اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے, کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی, انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی, یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں, 43% آدھی ہو گئے نا تقریباً 43%, آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے, تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ بھی نظر, بارش شروع ہو گئی, اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ عصر تک بیٹھے یہاں پہ. خیر میں آپ کو 5-10 منٹ میں نمٹا دوں گا انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے. جو ہسپتالوں کا سسٹم جا کے دیکھ لو گورنمنٹ کے, جو ہمارے ٹیکس پہ چل رہے ہیں, اللہ کی پناہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے. پان کی پیکوں کی تھوکیں دیواروں پر, الٹیاں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کی پناہ بھائی. نہیں بیمار ہو تو آدمی بیمار ہو جائے جا کے. باہر ملکوں میں آپ دیکھو, ان کے ہاسپٹل دیکھو, تو ٹیکس کا نظام تو پوری دنیا میں ظالمانہ ہے, لیکن کہیں ظلم ہوتا ہے مگر تھوڑی بہت اس کی تلافی کر دیتے ہیں وہ لوگ. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے, ہم کیا کریں؟ دیکھو اگر مشکل کام ہوتا تو آپ نظر جھکانا چاہتے تو کوئی بیرونی طاقت آپ کو یوں منہ کرتی, دھڑام سے اوپر
کرتی, اور آپ کہتے ہیں میں یوں منہ نیچے کر رہا ہوں مگر ہو نہیں رہا, میری کمر اکڑ گئی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ گردن جھکانا بھی مشکل اور نظر جھکانا بھی, بولو بھائی, مشکل. دیکھو جو نظر کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں نا, جتنا گندا ماحول ہو یا اچھا ماحول ہو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ٹھرکی ہوگا 24 گھنٹے میں ایک عورت نظر آئے گی, اس کو بھی دیکھے گا, بلکہ زیادہ گھور کے دیکھے گا کہ صبح سے کوئی گاہک نہیں ملا. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, لاک ڈاؤن, ایک مجھے مچھلی والا نظر آیا, اپنی ٹوکری میں مچھلی لے کے سائیکل پہ گھوم رہا ہے, سب بند کر دیا گورنمنٹ نے. میں نے اس سے پوچھا خیریت, تم اکیلے کیسے گھوم رہے, پولیس والوں نے پکڑا نہیں؟ کہہ رہے پکڑا تھا. پولیس والوں نے بولا یار صبح سے ایک کسٹمر بھی نہیں آیا, 500 روپے دے دے, ناشتہ بھی نہیں کیا ہم نے, 500 روپے دے دے, ناشتہ بھی نہیں کیا اور نکل لیں یہاں سے. کہہ رہے میں نے 500 روپے دی, اب میں گلے میں آرام سے مچھلی بیچ رہا ہوں. تو ٹھرکی آدمی کو سارا دن میں ایک عورت نظر آئے گی, اس کو دیکھے گا. اور جو نظر جھکانے والے لوگ ہیں وہ سینکڑوں گزر جائیں ان کے سامنے سے, یہ ایک گزرے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے نہ اس کو دیکھنا ہے نہ اس کو. کہہ رہے ہیں یار اللہ نے میرے لیے میری بیوی کو پیدا کیا, ختم. تو یہ کام مشکل جب ہوتا جب آپ گردن جھکانا چاہتے اور ادھر گردن میں فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا, یہ اکڑ جاتی گردن, صحیح ہے نا, جیسے یوں کر رہے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں رہی. تو ایسا ہوتا ہے بھائی, جیسے ہی کوئی خاتون گزری, آپ کا دیکھنے کا دل چاہ رہا, آپ یوں کر لو, کوئی ٹینشن ہوئی. اور نظر جھکانا تو اور آسان, گردن میں تو پھر بھی ریڑھ کی ہڈی اور گردن کی ہڈی دائیں بائیں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک دم یوں کیا تو پتہ چلا چک آ گئی نا. پلک کو جھپکنے میں, نظروں کو نیچے کرنے میں تو انرجی, میرا خیال ہے اتنی سی بھی انرجی خرچ نہیں ہوتی کہ جسے ڈاکٹر کوئی کہیں کہ آپ کی اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی ہے, اب آپ 6 پراٹھے کھائیں بیٹھ کے. کہ آپ نے چونکہ پلکیں جب نیچے جھکائی ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو طاقت لگانی پڑی ہے کہ اب جب تک 6-7 پراٹھے نہیں کھائیں گے, آپ کی جو انرجی سرو ہوئی ہے یا یوٹیلائز ہوئی ہے وہ اب ریکوری نہیں ہو سکتی. ایسا بھی نہیں ہے, سارا دن بیٹھ کے پلک اوپر نیچے کرتے رہو, کوئی انرجی خرچ, کوئی توانائی خرچ ہی نہیں ہوتی. تو بات اصل میں یہ ہے, مسئلہ ہے ٹھرک کا. جو پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے, معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ کون سے اچھے کام ہیں کہ جن کے لیے میں مرزا غالب کی شائستہ اردو استعمال کروں ہیں. یہ جو بد نظری کا کام ہے, میں کہوں ایکچولی آپ جو ہیں وہ ایک آپ پیشنٹ ہیں. بھائی یہ بادل گرج رہے ہیں, بے فکر رہے ہیں, بارش تو خاندانی. میں آج ہی سوچ رہا تھا, اب میں نے بارش پہ بیان کیا, اس دن سے بارش مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, لیکن اب اللہ کا شکر ہے بارش سے فائدہ ہی ہوتا ہے, فائدہ ہی ہوتا ہے بارش سے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ہے نا قرآن میں, کہ بادل کی گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو شان سے برستی ہے. اللہ کہتے ہیں ہٹو. تو آپ نے تو یہاں بادل جو گرجتے ہوئے دیکھے ہیں, جو پہاڑی علاقوں میں جو گرجتے ہیں نا, وہ تو کراچی والے افورڈ نہیں کر سکتے. جو پہاڑی علاقوں میں اتنی آواز ہوتی ہے اس کی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا اصل مسئلہ کس کا ہے, ٹھرک کا. تو یہ ٹھرک پوری, اور یہ 4 شادیوں سے بھی نہیں جاتی یہ ٹھرک, یہ بتا دوں. کہیں آپ سمجھو 4 شادیاں کر لوں گا تو میں, جو ٹھرکی ہیں وہ سینکڑوں شادیاں بھی کر لیں, ان کی ٹھرک ختم نہیں ہوتی. 4 شادیوں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جو اللہ نے جوان آدمی میں قوت رکھی ہے, وہ قوت اس کو مجبور کرتی ہے بد نظری پر. تو وہ جب اس کی وہ صحیح جگہ استعمال ہو جاتی ہے اس کی قوت, تو پھر وہ دائیں بائیں جانے سے بچ جاتا ہے. جیسے بھوک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے, روٹی کھا لو, ایک نارمل آدمی کا پیٹ بھر جائے گا, لیکن ٹھرکیوں کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے دیکھا ہوگا, ادھر سے بھی کھا لوں, وہاں سے بھی جا کے کھا لوں, پھر دھونے والے وہاں سے بھی لے گا جا کے, پھر آفس میں جائے گا, وہاں بھی کیک چائے میں ڈبو کے کھائے گا, پھر تھوڑی دیر میں گٹکا کھائے گا, پھر تھوڑی دیر جو گھو رہا ہے. صبح سے جو نان اسٹاپ کھانا شروع کرتے ہیں رات تک کھاتے, پھر رات کو ہاضمے کی گولی کھائے گا صبح سے. تو یہ بھوک نہیں ہے, بھوک کا علاج ہے, اور یہ نیچرل ہے بھوک کا لگنا. کم سے کم 2 ٹائم انسان کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. تو ایسے ہی ایک شہوت کی بھوک ہوتی ہے جو ہر نارمل آدمی میں ہوتی ہے. اس کو بیوی چاہیے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہو گئی, چلو اس کے بعد اس کا دل بھر جائے گا. لیکن جو ٹھرک ہے نا, جیسے وہ چائے میں چائے میں پاپے ڈبو کے کھاتا رہے گا,
پھر تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیسٹری چاہیے, پھر سموسا چاہیے. ایک ہمارے جاننے والے, وہ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو, بچ گئے. ان کا یہی تھی کہ صبح سے کبھی کوئی نوالا چھوڑتے نہیں تھے, کہیں بھی دسترخوان پہ وہ کہتے ہیں میں گیا مجھے کچھ نظر آئے تو میں نے کہا 2 نوالے تو بنتے ہیں. تو 2 نوالے ہوتے ہوتے وہ 40-50 نوالے بن جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اصل علاج ہے بد نظری کا, اس ٹھڑک کا علاج کرو. پہلا تو یہ سنت جو نبی نے بتایا, نکاح کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو. ایک دفعہ بھی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور وہ ہر آدمی کی آمدن کے لحاظ سے, غریب آدمی کے لیے 50 روپے بھی بہت ہیں, مالدار کے لیے 5000 بھی کم ہیں. سمجھ رہے ہو. تو جب تک اپنے آپ کو سزا نہیں دو گے, جب تک انسان خود اپنی ٹھکائی نہیں کرتا, کوئی معاشرہ تھوڑی کرے گا اس کی ٹھکائی. تو کیوں انٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک ابا ہوتے تو چلو ٹھکائی بھی لگا دیتے. ابا تو پتہ نہیں کس خود ایسا نہ ہو کہ وہ کیا بیچارے, وہ ہے نا. ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سائنس پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان, یہ میرا بچہ باتیں ایسی کر رہا ہے, جان کھڑکی سے نکلتی. بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے؟ کہہ رہی ہیں وہ جب آپ باہر جاتی ہیں نا تو وہ انٹی آتی ہیں پڑوس والی, تو جیسے ہی جب آپ گھر میں آتی ہیں نا تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. میری بیگم آ رہی ہے, جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے کے دماغ میں یہ ہو گیا کہ جان کہاں سے نکلتی ہے, کھڑکی سے نکلتی ہے. تو یا تو ابا تھپڑ لگائیں گے, اور ابا بھی اگر جان کو کھڑکی سے نکال رہے ہیں وہ کہاں سے تھپڑ لگائیں گے. تو باپ کنٹرول کرے, بھائی کنٹرول کرے. آج کل کنٹرولنگ پاور ہی ختم ہو گئی. پھر 24 گھنٹے کون سر پہ مسلط رہے گا. پھر فیس بک اور یوٹیوب پہ تو بہت زیادہ بد نظری ہو رہی ہے. تو میرے بھائی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا علاج اب خود ہی کرنا پڑے گا, کوئی اور آپ کا علاج نہیں کرے گا. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت. اور اس زمانے میں نظر کی حفاظت کا ثواب بھی بہت ہے, کیونکہ نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہہ گیا صرف میرے خوف سے کر رہا ہے. تو اس لیے جب پہلے تو کوشش کرو بچنے کی, چیلنج کرو کہ 40 دن تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا میں. اور پھر جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر کہ وہ اپنی سزا کے حساب سے نا, کہ جب ایک دفعہ بد نظری ہو تو وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ پیسے دینا ہی مصیبت بن جائے, اور اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ سارا دن بد نظری کر کر کے ریٹ, بھائی ریٹ ہیں ایک دفعہ دیکھنے کا, یہ ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو یہ ریٹ میں افورڈ 100 دفعہ بھی دیکھ لوں تو افورڈ کر. اتنا کم ریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, دیکھنے کے ریٹ کیا ہوں زیادہ ہوں. تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی چھوٹنے کی. جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں نا وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, صحیح ہے نا, وہ نگرانی کرے گی. جہاں جہاں جا رہے ہو ساتھ لے کے جاؤ, وہ ایسی نگرانی کرے گی کہ آپ کے, وہ تو جہاں نظر کی حفاظت فرض نہیں بھی ہے وہاں بھی کروا دے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے ساتھ سنت موقع بھی پڑھنی چاہیے؟ نہیں, صرف فرض اور واجب پڑھیں. فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو کسی اور ٹائم سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو پردہ کراتا ہوں تو میری والدہ منع کرتی ہیں اور ناراض ہوتی ہیں, کیا کریں؟ والدہ کی نہ مانیں, ان کو ناراض ہونے دیں. اماں سے کہیں کہ اماں میں آپ کے بھی حقوق کیوں ادا کر رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے. اگر میں اللہ کا نہیں بنا تو پھر آپ کا بھی نہیں بنوں گا, تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے اللہ کا حکم ہے پردہ, تو مجھے بیوی کو پردہ کرانے دو. تو اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جو والدین اپنے بچوں کو دیندار نہیں بناتے نا وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ پھر بچہ ماں کا بھی حق بعد میں ادا نہیں کرتا. وہ بھی کلچر کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے نا, تو کلچر تو تبدیل ہو رہا ہے بہت تیزی سے. تو بچے کو دیندار بنانے میں ماں باپ کا اپنا فائدہ ہے, وہ آپ کی بھی مانے گا. اب ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے کو اتنا مولوی بناؤ یا اتنا مسلمان بناؤ کہ بس یہ ہمارا فرما بردار بن جائے, اتنا نہیں بناؤ کہ پورا ہی نیک ہی بن جائے. تو بھائی اللہ کی مانے گا تو پھر وہ پوری باتوں میں مانے گا, نہیں مانے گا تو وہ کسی میں بھی نہیں مانے گا. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون نے بچہ بھیجا,
کہ یہ شرارتی ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, اس کو تھوڑا بیانات کریں. وہ وہیں رہ گیا, تو وہ اتنا نیک بن گیا کہ وہ جونپور کا قاضی بن گیا. وہ اس پہ مسالہ زیادہ لگ گیا, داڑھی بھی رکھ لی اس نے, ماں باپ کی خدمت تو بہت شروع کر دی اس نے, لیکن نمازیں بھی شروع کر دیں, داڑھی رکھ لی اس نے. تو اس کے والدین حضرت کے پاس آئے, ہم نے اس کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا, ملا بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, یہ تو پورا ہی ملا ہی بن گیا. تو حضرت نے فرمایا بھائی جہاں اسلام میں یہ حکم ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو, وہیں داڑھی رکھنا بھی اسلام میں حکم ہے. تو یا تو پورا بنے گا یا بالکل بھی نہیں بنے گا. صحیح ہے نا. پتہ نہیں کیا داڑھی سے نفرت ہو جاتی ہے والدین کو. مفتی صاحب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ شادی بیاہ کی تقریب میں مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے, تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم مولوی کسی حال میں تو ہمیں جینے دو. مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. والدین کی نہ مانے اس معاملے میں. یہ ساری جو انگریز تباہ ہوئے ہیں نا, یہ سب معاشرے کو, کلچر کو فالو کر کر کے ہوئے ہیں. پہلے مخلوط ماحول آیا, پھر زنا بھی ہو گیا, پھر جناب وہ سارا سیٹ اپ ان کا برباد ہو گیا, کپڑے بھی اتر گئے, عورتیں آدھے آدھے لباس. تو یہ بے حیائی تو پھیل رہی ہے. اب تو مائیں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہماری بیٹیاں پورے کپڑے پہنیں. بہت گھوڑوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. باپ چاہتے ہیں میری بیٹی پراپر ڈریس پہنے, فل آستین ہو, ماں چاہتی ہیں سلیو لیس ہو. بعض جگہ الٹا ہے کہ باپ چاہ رہے کہ سلیو لیس پہنے, ماڈرن بنانا چاہتا ہوں, ماں چاہتی ہے کہ پورے کپڑے پہنے. تو یہ بڑے پھڈے چل رہے ہیں آج کل گھروں میں. تو کپڑے پورے ہی پہنے گی. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مکس گیدرنگ جائز نہیں ہے. ماں باپ کی نہیں مانو اس معاملے میں, ان سے لڑو نہیں, بس بولو یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بولو گے تو کہیں گے ہمارا بیٹا ماشاء اللہ ماڈرن ہے. امی کو بتا دو, موم موم کہتے ہیں نا, موم 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 زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا. موم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, آئی ول نیور گو ان دس میٹنگ, ان دس ویڈنگ. جب آپ اس طرح بولو گے نا, اماں بولے گی اب تو کچھ بھی کر لے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے نا, تو پڑھا لکھا آدمی بن گیا ہے. بس انگلش میں بولا کر کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اصل میں آپ دیسی زبان استعمال کرو, یہ حرام ہے. وہ پتہ ہے کیا بول رہا ہوگا, امی اسلام میں مخلوط دینی ماحول حرام ہے, جہنم میں جانا پڑے گا, گناہ کبیرہ ہے. اس طرح کی زبان جب آپ استعمال کر رہے ہو تو امی کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ تو پرانے زمانے کا آدمی ہے. تو انگلش میں بولو, اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام ٹو ڈو دس, آئی ول نیور گو ان دس ویڈنگ, اور اٹ از ویری ڈینجرس فار آور کلچر. صحیح ہے نا. فی الحال اتنی آ رہی ہے, مجھے سوچ کے بتاؤں گا میں, ایسا نہ ہو میں خود ہی بگڑ جاؤں. مفتی صاحب میں نے ناپاکی کی حالت میں جانور کو ذبح کیا تھا, قربانی تو ہو گئی لیکن جانور ذبح کرنا بھی قربانی میں عبادت ہے, پاک ہو کے کرنا چاہیے. بہرحال قربانی ہو گئی ہے. اچھا بھائی جلدی سے, عالم کی تنخواہ پر روشنی ڈالیں, کتنی ہونی چاہیے؟ متولی مسجد کے خطیب کو کتنی تنخواہ اور کیسا گھر دے؟ کل ایک مولوی صاحب کا گھر گرا جس میں مولوی صاحب کے 5 بچے اور بیوی مر گئی. یا اللہ مسجد کمیٹی والوں کو ہدایت دے, امام کو ایسی گندی حالت میں رکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ. میں کہتا ہوں جس اسٹینڈرڈ کا علاقہ ہے نا, اس علاقے میں آپ دیکھو درمیانے درجے کا گھر کس کا ہے, تو کم از کم اتنے لیول کا گھر امام صاحب کو بولو نا دینا چاہیے. دیکھو کمپنی اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے تنخواہیں دیتی ہے, کمپنی ملازمین کا اسٹینڈرڈ نہیں دیکھتی ہے. ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسی عہدے پر ہوں گے تو تنخواہ زیادہ ہوگی, اور ایک چھوٹی کمپنی میں ہوں گے تو اسی. تو جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے امام کا گھر ہونا چاہیے, اور اسی میں دیکھ لو کہ متوسط درجے کی تنخواہ کتنی ہے لوگوں کی. بھائی اس علاقے میں, جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے میں بعض لوگوں کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہوگی, مالدار کہلاتے ہوں گے, بعض کی 1 لاکھ روپے ہوگی, بعض کی 50,000 روپے ہوگی. تو ریشو نکالو کہ یار نارمل لوگوں کی تنخواہ یہاں 50,000 1 لاکھ تو ہوتی ہیں, تو امام کی تنخواہ بھی کتنی ہونی چاہیے پھر؟ ارے کیا ہو گیا بولو نا, پھر اتنی ہونی چاہیے. جس علاقے میں مسجد ہے اسی کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے متوسط طلب مشکل ہو رہا ہے, سمجھنے میں آ رہی ہے, درمیانے درجے کی تنخواہ اس, ورنہ تو آپ طے نہیں کر سکتے نا. تو گھر بھی ایسا ہونا چاہیے اور اس کی ایک تنخواہ بھی درمیانے درجے کی ہونی چاہیے.
اور پھر امام کے سلیکشن میں بھی آپ بے شک دیر لگا دو, امام خاندانی رکھو, تو وہ موروثی چل رہا ہے سیٹ اپ سارا, جس نے جہاں قبضہ کر کے مسجد بنا لی بس وہ کیا ہے, وہ اس کی ہے. اس میں میں جانتا ہوں ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے, بعض لوگوں نے انلیگل جگہوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا, غیر قانونی جگہوں پہ. تو امام کی سلیکشن کا طریقہ کہ محلے والے مسجد بنائیں اور بڑے بڑے مدرسوں میں رابطہ کریں کہ آپ ہمیں کوالیفائڈ امام دیں, کیونکہ مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے علماء کا, عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ہمیں کوالیفائڈ امام چاہیے جو عالم بھی ہو, یہ صفات ہوں, تو مدرسے والے سلیکشن کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ عام آدمی سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو بیچارہ فارغ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا علم دین کا, اس کو کیا پتا کہ یہ عالم ہے, مفتی ہے, یا فارغ ہے بالکل, یا روحانی بابا تو نہیں ہے. تو روحانی ٹوپی ڈرامے اس فیلڈ میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. پھر تو امام کی سلیکشن مدرسوں کے حوالے کی جائے. پھر ٹھیک ہے آپ کمیٹی بیٹھ کے خود بھی کہ مدرسوں نے 4-6 امام بھیج دیے, تو اس میں آپ کو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو امام بنا لیں, بھئی یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے, یا یہ بولنے کا انداز اس کا اچھا ہے, یا یہ کہ یہ نیک زیادہ ہے, یا قرات اس کی اچھی ہے. تو 5-6 امام مدارس والے آپ کو دیں گے, ان میں سے آپ نے ایک کو محلے والوں نے سلیکٹ, کچھ محلے والوں کی رضا بھی ہونی چاہیے نا. اس طرح سے اماموں کا سلیکشن ہونا چاہیے. پھر اس کی تنخواہ خاندانی ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی کمیٹی والے کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں اس کو تنخواہ بڑھاتے ہوئے اتنا رو رہے ہوتے ہیں جیسے غربت سے مر جائیں گے یہ. تم تو ویسے ہی چندہ کر کے تنخواہ دے رہے ہو, تو ذرا کھلا ہاتھ رکھو, اچھا کھا لے گا, بچوں کو اچھا پڑھا لے گا. اماموں کی تنخواہیں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا سکیں, اس قابل نہیں ہوتی. بس میرا خیال ہے بارش کے مزے بھی لینے چاہیے نا, بارش بڑی اسپیڈ سے ہو رہی ہے خاندانی. حقیقت ہے کہ میں یہ مسائل چھوڑ رہا ہوں, میرا بارش میں نہانے کا دل چاہ رہا ہے, صحیح بتا دوں, میں جا رہا ہوں.